ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شیرخوار بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک ویران بیابان علاقے میں چھوڑا تو زیادہ راہ کے طور پر انہیں کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ دے کر اللہ کے سپرد کیا اور شام واپس لوٹ آئے۔ ہاجرہ علیہ السلام بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی ویران صحرا میں کھجوروں اور پانی کے ساتھ گزر بسر کرنے لگیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مگر ایک دن ان کے پاس خوراک کا یہ ذخیرہ ختم ہو گیا تو ننھے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جو بلا شبہ اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا۔ ہاجرہ نے پانی کا یہ ذخیرہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی جگہ جھونپڑی ڈال کر رہنے لگی۔ صحرا سے قافلے گزرتے رہتے تھے۔ ایک دن صحرا سے قافلہ گزرا تو انہیں پانی کی تنگی محسوس ہوئی تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت جھونپڑی ڈال کر ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور اس کے پاس ہی پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ انہوں نے پانی دیکھ کر وہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پانی لینے کی اجازت طلب کی، جس پر ہاجرہ نے بڑی خوشی سے ان کو پانی لینے کی اجازت دے دی۔ پانی لینے کے بعد ان کے لوگوں نے اپنے سردار کو ہاجرہ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس جگہ پر قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی۔ ہاجرہ نے یہ اجازت بھی دے دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویران صحرا آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً بفقتاً شام سے مکہ آتے اور بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کے ساتھ وقت گزارتے اور دوبارہ شام جا کر اپنا تبلیغ کا کام کرنے لگتے۔ ادھر قبیلہ جرہم کے مال و تجارت میں اللہ نے بڑی برکت دی۔ یہ لوگ ہاجرہ اور اسماعیل سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ ہاجرہ نے جب قبیلہ جرہم کے یہاں آباد ہونے کی اجازت دی تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ زمزم کا کنواں اور یہ ارد گرد کی زمین ان کی ملکیت و جائیداد ہوگی۔ بنو جہریم کے سرداروں نے یہ شرط قبول کی اور کبھی بھی زمزم کنویں پہ حق ملکیت نہیں جتایا۔ وقت گزرا تو مکہ کی زمین مزید آباد ہونے لگی۔ بنو جہریم کے مال و تجارت اور نسل بھی مزید بڑھ گئی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام لمبے قد کے خوبصورت و خوبرو مرد تھے، جو بلا شبہ پیغمبروں کے خاندان کی ایک اعلیٰ نشانی تھے، جن کو دیکھ کر ہی ان کے اعلیٰ نسب کا اندازہ ہوتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نرم مزاج، نیک صفت و خوبرو تھے، اس لیے بنو جہریم کے لوگ آپ کو بے حد پسند کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بنو جہریم کے سرداروں میں گھل مل گئے اور آپ نے بنو جہریم سے عربی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ اگرچہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی تھی، مگر بنو جہریم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے عربی زبان پہ بھی دسترس حاصل کر لی تھی۔ مگر ایک دن پھر وہ دن بھی آ گیا جو اس زمین پر تمام لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے، یعنی کہ ہاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ کا آخری فیصلہ آ پہنچا اور وہ اس دنیا سے پردہ کر گئیں۔ حضرت اسماعیل کو والدہ کے جانے کا صدمہ تو بہت تھا، مگر اس سے بڑھ کر کہ اب آپ اس جگہ پر اکیلے رہ گئے۔ چنانچہ اسماعیل نے ارادہ کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر والد ابراہیم علیہ السلام کے پاس شام چلے جائے، مگر قبیلہ بنو جہریم کے لوگوں کو جب اسماعیل علیہ السلام کے اس فیصلے کا پتہ چلا تو انہوں نے اس بات پر آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس روک لے، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی جدائی ان کو گوارا نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اسماعیل کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی کہ ان کی شادی اپنے قبیلے میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بنو جہروم میں عمارہ بنت اسد بہت خوبصورت و با اخلاق خاتون تھی، ان کو اسماعیل علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس طرح اسماعیل کی بنو جہریم کے ساتھ تعلق داری رشتہ داری میں تبدیل ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا۔ آپ روزانہ شکار پہ جاتے، جو مل جاتا اس پر گزر بسر ہوتے۔ اگر کبھی شکار نہ ملتا تو نوبت فاقوں پر بھی آ جاتی، مطلب تنگ دستی سے زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام معمول کے مطابق شکار پر گئے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی تو عمارہ نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک نورانی صورت بزرگ کو کھڑے پایا تو سلام کیا اور اندر لے گئی۔ عمارہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم نے عمارہ سے اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو عمارہ نے جواب دیا وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر ابراہیم نے بیٹے کی خیریت دریافت کی اور عمارہ کو مخاطب کر کے پوچھا
بیٹے تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ جس پر امارہ بولی بڑی مشکل اور تنگ دستی سے ہوتا ہے، زندگی بدحالی اور غربت کی چکی میں گزر رہی ہے۔ ابراہیم نے امارہ کی باتیں سنی تو جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ شام کو اسماعیل آئے تو گھر کی فضا میں کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ فوراً امارہ سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ امارہ نے جواب دیا ایک نورانی صورت والے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا میرے لیے کہ وہ پیغام دے کر گئے ہیں؟ جس پر امارہ بولی ہاں، انہوں نے مجھ سے گھر کے حالات پوچھے تو میں نے کہا کہ ہم تو بڑی تنگ دستی و غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جس پر اسماعیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور بولے کیا انہوں نے میرے لیے کوئی پیغام دیا؟ امارہ بولی ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ اسماعیل بولے وہ میرے والد اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے امارہ کو طلاق دے دی، کیونکہ پیغمبروں کی بیویوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ تنگ دستی اور غربت کی شکایت کرے۔ ان کا تو یہی شیوا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنے پیغمبر شوہر کی ہر طرح سے اطاعت کرے اور ان کا ساتھ دیں۔